افغان کمانڈر وکیل احمد مبارز نے پاکستان کو ایک دھمکی لگائی ہے، چند منٹوں میں پاکستان میں ہم تباہی پھیلا دیں گے۔ ایسی بھلا کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے طالبان کے پاس کہ طالبان میں اس قدر زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ منٹوں میں تباہی پھیلا دیں گے ہم پاکستان میں۔ ساتھ روس نے بھی پاکستان کو جھٹکا دیا ہے اور JF-17 کے حوالے سے پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ بھارت کا محتاج کرنے جا رہا ہے روس۔ کیا قدم پاکستان کو اٹھانے چاہیے فوری طور پر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر افغانستان اور یمن دونوں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں ہے، کیونکہ ان دو حکومتوں کو امریکہ کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ کیسے افغانستان اور یمن چند دنوں میں ٹارگٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ امریکی پلان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیٹیل میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اب یہ ہے وکیل احمد مبارز، ایک سولجر ہیں افغانستان کے اور کمانڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کوئی کیپٹن بریگیڈیئر لیول کے ہوں گے۔ اب ان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، پاکستان کو اکثر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹویٹ بھی آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کہ PSL میں فلسطین کا پرچم لہرانے سے جب پولیس والا انکار کر رہا ہے اور اس پرچم کو لے رہا ہے تو اس پر وہ تنقید کرتا ہے پاکستان پر کہ پاکستانی حکومت نے تو فلسطینی پرچم لہرانے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ اب جو کشیدگی پاکستان کی ہوئی ہے افغانستان سے، اس پر اسی بندے نے BM-21 میزائل سسٹم کی تصویر لگائی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور کہا کہ ہمارا یہ سسٹم پاکستان کی بیسس کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یہاں اس بندے نے زونسٹ رجیم کہہ کر پاکستان کو بلایا، یعنی کہ یہودی۔ اور ایران نے بھی پاکستان پر یہی الزام لگائے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ایران نے ایئر سٹرائکس کی تھیں اور ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل ان دہشت گردوں کو پاکستان میں فنڈ کر رہا ہے۔ اب افغانستان نے بھی یہی الزام لگایا ہے۔ اب یہ سسٹم دوستو افغانستان نے سرحدوں پر انسٹال کر لیے ہیں، اور یہ سسٹم کوئی آج سے انسٹال نہیں کیے، بلکہ جب سے طالبان رجیم افغانستان میں آئی ہے تب سے یہ پاکستان والی سائٹ پر انسٹالڈ ہیں۔ سوویت یونین دور کے ہتھیار ہیں یہ۔ اب کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ پاکستان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر روس بھی پاکستان کے JF-17 کو کیا نقصان پہنچانے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ ایک طرف یہ تھریٹ ہے پاکستان کو، دوسری طرف ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے ایک عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹ دے کر فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان شہری TTP کے حملوں میں ملوث ہیں، یعنی کہ افغان شہری جو پاکستان میں ریفیوجیز کے طور پر رہ رہے ہیں وہ TTP کے حملوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ کچھ افغانی پاک فوج میں بھی شامل ہو چکے ہیں فیک ID کارڈ استعمال کر کے۔ اندازہ لگائے آپ کہ ایک طرف خواجہ آصف ان کو غدار کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ تو پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ہماری۔ تو کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی غدار موجود ہیں؟ تو عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دی ہے، جبکہ وہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے۔ اب لازمی ہے ان پر کہ فوری طور پر خواجہ آصف اس کی وضاحت کریں، فوج کے مورال کو ڈاؤن مت کریں۔ اوپر سے یہ فیک تصویریں اور ویڈیوز بھارتی اکاؤنٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ افغان فوج نے پاکستانی جوانوں کو پکڑ لیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سرحدوں پر اب آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان کے حملوں کا کوئی خاص جواب ہی پاکستان نے نہیں دیا۔ پاکستان نے کہا کہ کچھ غصہ نکال کر خود ہی طالبان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ جو BM-21 میزائل لانچرز ہیں، یہ اس وقت کے افغانستان کے پاس ہیں جب روس نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا تھا، اور یہ جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا اس وقت کی ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخر میں کس قدر زیادہ BM-21 میزائل پڑے ہوئے ہیں، اور طالبان ان کی ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ یہ سارے ہتھیار ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو یہ ہتھیار تب کے افغانستان میں موجود ہیں۔ تو اس سے زیادہ خطرناک میزائل سسٹم پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس سے پاکستان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں روس نے کیا چیز بنا کر افغانستان کو دے دی ہے، اور یہ BM-21 پرانے ورژن کے ہتھیار ہیں افغانستان کے پاس۔ لیکن روس نے جو تازہ قدم اٹھایا ہے وہ ضرور پاکستان کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان روس سے جو انجن لیتا ہے، جو JF-17 میں لگایا جاتا ہے، وہ اب بھارت میں تیار ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو،
RD-33 इंजन जो है ये MiG-29 और JF-17 में इस्तेमाल होते हैं और रूस इसको तैयार करता है। और अक्सर भारतीय मीडिया इस पर आपको प्रोपागेंडा करते हुए भी नज़र आता है कि रूस ने पाकिस्तान को इंजन देने से इनकार कर दिया है। JF-17 अब ग्राउंड हो गए हैं, इनको इंजन नहीं मिलेंगे, इनकी प्रोडक्शन अब ज़्यादा नहीं होगी और रूस इनको रोक रहा है। तो इस तरह का प्रोपागेंडा भारत करता रहता है, जबकि उनको मालूम है कि कोई पाकिस्तान अकेला इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, बल्कि रूस का सबसे अच्छा दोस्त चीन भी इसमें शामिल है और रूस कभी भी चीन को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब खबरें हैं कि भारत में ये तैयार होंगे इंजन। देखें, भारत के पास MiG-29 तैयार हैं, उनके लिए भारत को नए इंजन्स की भी ज़रूरत है। तो रूस ने कहा है कि भारत खुद अपने मुल्क में ये तैयार करे और ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिदे के तहत रूस भारत की डील हो रही है। यानी इस इंजन को बनाने की जो सारी टेक्नोलॉजी है भारत को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस तरह भारत इन फ्यूचर में अपने लिए भी इंजन तैयार कर सकता है जिसको वो मेड इन इंडिया का नाम देगा। तो पाकिस्तान को भी फौरी तौर पर ऐसा ही माहिदा रूस के साथ कर लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर रूस इनकी पैदावार बंद करता है तो इससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान ना हो और पाकिस्तान की पहुंच में ये इंजन रहें। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 बनाए हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए पाकिस्तान को इन इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अज़रबैजान के साथ भी अभी जो डील हुई है, अज़रबैजान को भी पाकिस्तान ने JF-17 फराहम करने हैं। अब एक तो ये खबर थी रूस के हवाले से जो आपको दी है, दूसरी तरफ ये अहम खबर है यमन के हूसियों ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला किया है। अभी हाल ही में यमन के हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया है, लेकिन ये पहला हमला यमन ने किया है इसराइल पर क्रूज मिसाइल से, जो कि इसराइल को डायरेक्ट हिट कर चुका है। इससे पहले जो भी मिसाइल यमन से मारे जाते थे वो हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब यमन के मिसाइल डायरेक्ट हिट कर चुके हैं इसराइली शहर अलीद को। और इसी के साथ इराक में ईरानी प्रॉक्सीज ने भी ड्रोन हमला किया है इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गोरियन एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर आप समझें कि मामलात को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। अमेरिका इसराइल की जानिब से अब इस वक्त आप नोट करें कि दुनिया की नज़र इसराइल फ़लस्तीन यमन पर है। दुनिया इसको देख रही है सारी सिचुएशन को। लेकिन क्या हो अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए और दुनिया का ध्यान उस तरफ हो जाए और दुनिया इस जंग पर बातें करना शुरू कर दे, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग को। जिस तरह रूस यूक्रेन पर कम बातें अब हो रही हैं और इसराइल पर ज़्यादा बातें होती हैं, इसी तरह एक नई जंग शुरू होती है तो इसराइल को इसका फ़ायदा होगा और इसराइल मुमकिन है कि यहाँ पर टारगेट करे यमन को और यमन को कमज़ोर करने की कोशिश करे ताकि यमन इसराइल के लिए ख़तरा ना बने। तो यहाँ पर इन फ्यूचर अब मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान और यमन दोनों टारगेट होंगे और अमेरिका का प्लान भी यही है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमतें हैं उनको भी कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, और यमन में भी जो हूसी बागी हैं उनको भी कमज़ोर किया जाए ताकि उनको भी कंट्रोल कोई ऐसी हुकूमत करे जो अमेरिका के कंट्रोल में हो। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।